بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما۔ پارہ 21 سورہ احزاب، رکوع 1 آیت نمبر 1۔ سورہ احزاب مدنی صورت ہے، 73 آیات اور 9 رکوع پر مشتمل ہے۔ حالت جموعی میں 33ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 90 نمبر پہ ہے۔ نزلت بعد سورت آل عمران وقبل سورت الممتحنہ۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے، کما فی قولہ تعالی یحسبون الاحزاب۔ ربط اور مناسبت بھی واضح ہے کہ سورہ الف لام میم سجدہ میں مخالفین کی ہلاکت اور مؤمنین کے بقا کا ذکر تھا، اور سورہ احزاب میں مخالفین کے تباہی اور مؤمنین کی فلاح و کامیابی کا ذکر ہے۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع صورت بیان فرماتے ہیں کہ آپ اپنے فرض منصبی کے ادا کرنے میں کفار اور منافقین کی پرواہ نہ کریں، بلکہ اقارب بھی ادائے فرض میں حارج نہ ہونے پائے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ سورت کے بیشتر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور خصوصیت عند اللہ پر مشتمل ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی کا حرام ہونا مختلف عنوانات سے بیان ہوا ہے۔ شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات منقول ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو مدینہ منورہ کے آس پاس کے یہودی قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور خواہش تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائے۔ اتفاقاً ان یہودیوں کے چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ منافقانہ انداز میں انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مدارات کی اور اکرام کا معاملہ فرمایا، چھوٹوں بڑوں سب کا اکرام کیا۔ دینی مصلحت کے اساس اور بنیاد پر کوئی ایسی توڑ والی بات بھی نہیں کی، چشم پوشی کی، تو اس پر سورہ احزاب نازل ہوئی۔ دوسرا واقعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ ہجرت کے بعد کفار مکہ میں سے ولید ابن مغیرہ، شیبہ ابن ربیعہ اور چند لوگ یہ مدینہ منورہ آئے، پیشکش کی کہ ہم سب قریش مکہ کے آدھے مال آپ کو دیں گے اگر آپ اپنا دعوی نبوت چھوڑ دیں، اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر آپ اپنے دعوے کو نہیں چھوڑتے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پھر ہم آپ کو قتل کریں گے، اور اس پر سورہ احزاب نازل ہوئی۔ تیسرا واقعہ علامہ واحدی ثعلبی نے نقل کی ہے کہ ابو سفیان، اکرمہ ابن ابی جہل، ابو الاعور سلمی مدینہ منورہ میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے معبودوں کا برائی سے ذکر کرنا چھوڑ دیجئے، اتنا کہہ دیجئے کہ یہ شفاعت کریں گے، نفع پہنچائیں گے تو ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی۔ شان نزول کے حوالے سے اگرچہ روایات مختلف ہے، ظاہر ہے کہ واقعات
مختلف واقعات ہے لیکن اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، آیات مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اکرام اور اعزاز کا ذکر ہے کہ پورے قرآن کریم میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر خطاب نہیں فرمایا ہے، جیسا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ۔ البتہ 4 جگہ قرآن کریم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آیا ہے، موقع محل کے مناسبت سے مذکور ہے، بطور خطاب نہیں ہے۔ آیات مذکورہ میں 2 حکم ہے، نمبر 1 اتق اللہ، نمبر 2 ولا تطع الکافرین۔ جو وفود آئے تھے مشرکین کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، ان کے نازیبا ناقابل برداشت گفتگو پر آپ اللہ کا خوف کریں، جیسا کہ بعض مسلمانوں نے قتل کا بھی ارادہ کیا تھا، کیونکہ مشرکین کے ساتھ صلح معاہدہ تھا، صلح حدیبیہ، اور امت کو تعلیم ہے امت کو، جو ابن کثیر جیسے لکھتے ہیں کہ ان مشرکین اور یہود سے مشورہ بھی نہ کرے، ان کے ساتھ مجالست بھی نہ کرے، یہود سے مشورہ مت کیجیے، یہ تمہاری تباہی کا ذریعہ بنیں گے۔ اور مختصر یہ ہے کہ پورے امت مسلمہ کو تعلیم ہے کہ اپنے اندر خوف خداوندی پیدا کرے، اللہ سے ڈرے، خالق سے ڈرے، مخلوق سے مت ڈرے۔ نمبر 2 کفار کی اطاعت نہ کرے، کفار کی اطاعت میں تمہارے دنیا اور آخرت کی تباہی بربادی ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، خبردار بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور اس کا انجام کیا ہوگا، اور اللہ رب العالمین جو فرماتے ہیں دونوں حکم حکمت پر مبنی ہے، اور اس میں امت مسلمہ کا فائدہ ہے اور نفع ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے اللہ کی نبی، اتق اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ولا تطع الکافرین، اطاعت نہ کیجیے کافروں کی، والمنافقین، اور منافقین کی، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین کانا ہے، علیمن، جاننے والا، حلیمن، حکیمن، حکمت والا، حکیمن، حکمت والا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔